الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، قیامت کے متعلق تمام انبیاء کرام نے خبر دی ہے کہ قیامت کا وقوع اور قائم ہونا ایک حتمی مسئلہ ہے جس میں کسی قسم کے تردد یا شک کی گنجائش نہیں ہے. اسلام کے بنیادی عقائد توحید، رسالت اور قیامت، یہ تین بنیادی عقائد ہیں. باقی سب چیزیں انہی کے متعلقات ہیں. لیکن قیامت پر جس طرح ایمان رکھنا ضروری ہے، اسی طرح اس بات پر بھی ایمان رکھنا فرض اور ضروری ہے کہ قیامت کے وقوع کا وقت، قیامت کب آئے گی، وہ کون سا وقت ہوگا، وہ وقت اللہ ہی جانتا ہے. اور اللہ رب العزت نے قیامت کی وہ مخصوص گھڑی جس میں قیامت کا وقوع ہونا ہے، قیام ہونا ہے، وہ گھڑی نہ کسی نبی کو بتلائی، نہ کسی مقرب فرشتہ کو بتلائی، اور نہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گھڑی کا علم دیا اور اطلاع آپ کو بھی نہیں ملی. جس طرح قیامت پر ایمان رکھنا فرض ہے، اسی طرح اس مسئلے کا یقین بھی فرض ہے. قیامت کا انکار جس درجے کا کفر ہے، اسی درجے کا یہ بھی کفر ہے کہ اس مخصوص گھڑی کا علم کسی نبی، ولی، فرشتے، حتیٰ کہ امام الانبیاء کے لیے تسلیم کوئی کرے کہ آپ کو اس گھڑی کا پتہ ہے، تو وہ آدمی بھی اصلاً اور لا شک کافر بنتا ہے، کیونکہ یہ نصوص قطعیہ کا انکار ہے. اس لیے اگر ایک آدمی ہے اس کا سارا عقیدہ ٹھیک ہے،
تمام عقائد اعمال سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اتنی بات کرتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، اس کا تعیین اور اس کا معین وقت اللہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا۔ بس اتنی بات کرے تو وہ شخص بھی کافر ہے، باوجود نمازیں پڑھنے کے، باوجود سارے دوسرے عقائد کی صحت کے، وہ آدمی مسلمان نہیں، کیونکہ وہ خاص قرآن کریم کی نصوص صریحہ کا منکر ہے۔ البتہ یہ ایمان رکھنے کے بعد کہ قیامت کا مخصوص وقت یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، استعصر اللہ بہا لم یتل علیہا ملکا مقربا ولا نبیا مرسلا وَلَقَدْ أَخْفَى اللَّهَ، اللہ نے اس کو ایسا محفوظ رکھا اور چھپا کے رکھا، اخفا اللہ، اللہ نے ایسا مخفی رکھا کہ لم یتلے علیہا ملکا مقربا ولا نبیا مرسلا، اللہ نے کسی مقرب فرشتے کو بھی اطلاع نہیں دی اور کسی پیغمبر کو بھی اس کی اطلاع نہیں دی۔ اسی خاص مسئلے پہ قرآن کریم کی تقریباً 18 آیات اسی مسئلے پر کہ قیامت کی تعیین والا وقت اللہ نے کسی کو نہیں بتلایا۔ یہ سورۃ الاعراف، اس میں بھی یہی ذکر کیا، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، کہ میرے پیغمبر بار بار تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، ایان مرساها، کب ہے اس قیامت کا آنا؟ تو آپ ان کو کہہ دیجئے قل انما علمها عند ربی، فرما دیجئے کہ انما علمها عند ربی، قیامت کب آئے گی یہ علم صرف میرے رب کے پاس ہے، عند ربی۔ پھر آگے پھر سوال ہے کہ کیا آپ نے کوشش کی ہے، آپ اس کے در پہ ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے اس کی کچھ تحقیق کی ہے؟ فرمایا میرے پیغمبر پھر فرما دو قل انما علمها عند اللہ، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ قیامت کا علم اللہ نے اپنے ساتھ خاص کر رکھا ہے، اس لیے وہ سوال کرتے ہیں۔ اسی طرح اور مقام پہ فرمایا وَإِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور اللہ ہی کی طرف حوالہ دیا جاتا ہے علم قیامت کا، یعنی قیامت کب آئے گی۔ جب بھی کوئی پوچھنے والا پوچھے تو اس کا حوالہ دیا جاتا ہے اللہ ہی جانے کہ قیامت کب آئے گی۔ تو ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ قیامت پر جیسے ایمان ضروری ہے، اسی طرح اس بات پہ بھی ایمان ضروری ہے کہ قیامت کا علم خاص اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، اور قیامت کے آنے کی گھڑی وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ حتیٰ کہ وہ فرشتہ جس کی ڈیوٹی لگی ہے سور پھونکنے پر، کہ وہ سور میں پھونک مارے گا اور قیامت قائم ہوگی، تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ گھٹنوں کے بل کھڑا ہے اور وہ سور اس کے منہ پر ہے، اور وہ اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے کہ کب حکم آئے اور میں پھونک ماروں اور قیامت قائم ہو، یعنی پتہ اسرافیل کو بھی کوئی نہیں کہ وہ حکم کب آئے گا۔ تو یہ دوسرا مسئلہ تھا۔ البتہ ہم جس کی طرف گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ ہیں اشراط الساعہ، قیامت کی بعض علامات، اور قیامت کی بعض اشراط اور علامات
ان کے بارے میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلایا کہ قیامت کی علامتیں کیا ہیں، اور قیامت سے پہلے حالات، بڑے بڑے فتنے اور لوگوں میں فساد کا طاری ہونا، اور اس جہان میں فساد کی وجوہات اور اسباب، یہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلائے، اور اسی کا نام انباء الغیب بھی ہے، غیب کی خبریں۔ علم غیب اللہ ہی کا خاصہ ہے، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں۔ ہر وقت ہر چیز جاننا یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا خاصہ ہے۔ ہاں، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری غیب کی باتیں بتلائیں۔ ان کو کہا جاتا ہے اطلاع غیب، اخبار غیب، انباء غیب۔ تو اللہ نے بہت ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائیں اور آپ نے امت کو بتلائیں۔ اس سلسلہ میں ایک تو حدیث ہے، یہ مشہور ہے، حدیث جبریل کے نام سے۔ اس کو مختصر طور پہ میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا۔ یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے، اور اس کے راوی حضرت عمر بھی ہیں، حضرت ابو ہریرہ بھی، اور حضرت عمر اور حضرت ابو ہریرہ کے علاوہ 8 صحابہ اور ہیں۔ 10 صحابہ سے مروی یہ حدیث متواتر ہے، اور جس طرح سورۃ الفاتحہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اسی طرح یہ حدیث جبریل، اس کا نام ہے ام السنہ، یہ تمام احادیث کا خلاصہ اور نچوڑ اور اصل ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بالکل آخری دور ہے، آخر دور، جب احکام کی تکمیل ہو گئی اور دین کا اتمام ہو گیا، تو جبریل آیا ایک عام اعرابی کی شکل میں، عام دیہاتی آدمی کی شکل میں جبریل آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہاں آ کر بیٹھ کے اس نے چند سوال کیے، اور یہ سوال تھا صحابہ کرام کو دین کا مکمل ایک خلاصہ بتلانا، ان سوالوں کا مقصد تھا۔ تو وہ جبریل آیا، حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں بینما نحن عند رسول اللہ، اسی اثنا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ اذ طلع علینا رجل، کہ اچانک ایک آدمی ظاہر ہوا، اور وہ آدمی کیسا تھا؟ شدید و بیاض الثیاب، اس کے کپڑے سخت سفید تھے، سخت سفید کپڑے، شدید بیاض الثیاب، شدید سواد الشعر، اور اس کے بال کالے سیاہ تھے، لا یرا علیہ اثر السفر، اس پر سفر کی علامتیں نہیں تھی، یعنی جس طرح مسافر آدمی ہو اس کے کپڑوں پر میل کچیل غبار کوئی چیز بھی نہیں تھا، بالکل تازے کپڑے، تازے بال۔ اور وہ آیا وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، فرمایا اس کو ہم جتنے بیٹھے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور ہم بھی اس کو نہیں پہچان سکے۔ اس مجلس میں نبی کریم علیہ السلام بھی موجود تھے اور سارے صحابہ بھی تھے، اور لا یعرفہ منا احد، اس کو کوئی ایک بھی نہ پہچان سکا کہ یہ کون ہے، کوئی بھی نہیں پہچانتا تھا۔ توجہ ہے، یہ حدیث کا جملہ ہے، مسلم میرے سامنے ہے، بخاری میں بھی ہے، اور بھی حدیث کی سب کتابوں میں۔ زندہ پیغمبر موجود، زندہ صحابہ موجود، اور جبریل بشری لباس میں آیا، حقیقت نور تھی، بشری لباس میں ظاہر ہوا، اور تھوڑا سا پردہ آیا بشریت کا،
بشری لباس کا پردہ اوپر اور نیچے اصلی نور جبریل، لیکن پیارے پیغمبر بھی پہچان نہیں سکے، صحابہ بھی پہچان نہیں سکے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ بشریت کے پردے کے نیچے جو نور تھا اس تک زندہ نبی کی نظر بھی نہیں پہنچی اور صحابہ کی نظر بھی نہیں پہنچی۔ یہ زندہ پیغمبر، زندہ صحابہ ہیں، اور آج ملا مسئلہ بیان کرتا ہے کہ مردہ 8 گز مٹی کے پردوں سے بھی پہچان لیتا ہے کہ میری قبر پہ چڑی بیٹھی ہے یا چڑا بیٹھا ہے۔ تو اب کیا کہیں گے، یہ مسلمان ہے؟ اب تو فتویٰ آپ دینا۔ زندہ پیغمبر کو تھوڑے سے پردے کے نیچے پتہ نہیں، اور تمہارا مردہ بابا جس پر اتنا بیچارے پر سنگ مرمر لگا دیا، اتنا اوپر سے لیپ دیا کہ بابا زندہ بھی ہو تو نکل نہیں سکتا، تو اتنا اوپر پردے ہی پردے، اور یہ کہتے ہیں وہاں سے دیکھتے ہی۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو مردوں کے سننے کا قائل ہے یا مردوں کے دیکھنے کا قائل ہے وہ اتنا بڑا کافر ہے کہ اس کافر کی دنیا میں مثال نہیں ہے۔ سب سے بڑا کافر وہ ہے۔ کافر سب سے بڑا اس لیے کہ بدھو بھی ہے، قرآن کا بھی دشمن ہے، عقل کا بھی دشمن ہے، دونوں چیزوں کی، فطرت کا بھی دشمن ہے۔ یہ مسئلہ فطرت کے بھی خلاف، عقل کے بھی خلاف، قرآن کے بھی خلاف، نصوص کے بھی خلاف، مشاہدے کے بھی خلاف، ہر چیز کے خلاف۔ تو خیر بہرحال تو زندہ پیغمبر کے سامنے جبریل آیا لیکن آپ نہیں پہچان سکے۔ اور ساتھ وہ حوالہ بھی ذہن میں رکھ لو، حضرت ابراہیم کے پاس جبریل گیا، ساتھ اور فرشتے بھی تھے، تو حضرت ابراہیم بھی زندہ تھے لیکن جبریل کو پہچان نہیں سکے۔ تب تو چل کے بچڑا ذبح کیا، بھون تل کے وہ سامنے رکھا، جب نہ کھایا تو خود کہتے ہیں قوم منکرون، میں نے تمہیں پہچانا نہیں ہے، تم کون ہو؟ اور قوم منکرون، کوئی اوپرے لوگ ہو، ناواقف ہو، میں تمہیں پہچانتا نہیں۔ فرشتوں نے بتلایا تب پتہ چلا۔ یہی فرشتے آگے حضرت لوط کے پاس گئے، وہ بھی کہنے لگے ھذا یوم عصیب، وہ بھی نہیں پہچان سکے، حضرت ابراہیم بھی نہیں پہچان سکے، حضرت لوط بھی نہیں پہچان سکے، اور خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بیس بدل کے جبریل آیا تو نبی کریم علیہ السلام بھی نہیں پہچان سکے۔ اس کا آواز تھوڑا کم کر دو جہاں شور کر رہا ہے۔ لا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی بھی نہیں پہچانتا تھا۔ وہ آیا اور آ کر حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آیا اور سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اور بیٹھنے کی کیفیت کیا تھی؟ جیسے آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں، گھٹنے رکھے اور اپنے ہاتھ یوں گھٹنوں پر رکھے، یوں رکھ کر بیٹھ گیا۔ یہ ادب ہے مسئلہ پوچھنے کا۔ جبریل جس انداز میں بیٹھا یہ ادب سکھا رہا تھا، ابھی تک کسی کو نہیں پتا تھا یہ کون ہے، تو مسئلہ پوچھنے کا بھی ادب ہے۔ اور الدین کلہ ادب، جتنا ادب ہوگا اتنا آدمی دیندار ہوگا، اور جو ادب سے دور ہوگا وہ دین سے محروم ہوگا۔ تو ادب سیکھنا یہ بھی دین کا باب ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل الناس مراتبہم منازلہم، لوگوں کو ان کے درجے میں اتارو۔ عالم دین سے مسئلہ پوچھنے کا یہی انداز ہے کہ انتہائی ادب سے پوچھا جائے۔ بدعتی کی بات نہیں کر رہا، بدعتی کی تذلیل کرنا سب سے اعلیٰ دین ہے، لیکن عالم ربانی سے مسئلہ پوچھنے کا یہی ادب ہے کہ پورے ادب کے ساتھ اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے سامنے بیٹھا، اور پورے ادب کے ساتھ بیٹھ کے
سوال کیا، اور سوال بھی عجیب کیا. فقالا، اس نے عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، مجھے بتلاؤ اسلام کس چیز کا نام ہے. اخبرنی عن الاسلام، مجھے خبر دو اسلام کس کو کہتی ہے. اسلام کے بارے میں سوال کیے. اس میں اور ادب بتایا کہ فضول اور لا یعنی سوال سے بچنا چاہیے. سوال وہ کرو جن کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے یا عمل کے ساتھ ہے. یہ بھی ایک شیطان کی شرارت ہے کہ وہ فضولیات میں آدمی کو الجھاتا ہے. فضول سوال جس کا عقیدے سے بھی کوئی تعلق نہیں، عمل سے بھی کوئی تعلق نہیں، ایسے فضولیات میں فلانے صحابی کی قبر کہاں ہے جی، یہ آج کل سوال ہے. فلانے صحابی کی قبر کہاں ہے، فلانے پیغمبر کی قبر کہاں ہے، ایسی عورت بتاؤ جس کا باپ بھی نبی خامند بھی نبی. تو یہ سب شیطان کا وضع کردہ ایسے لا یعنی سوال ہیں کہ جن سے سوائے وقت کے ضائع ہونے کے اور کوئی فائدہ نہیں، اور اس طرح کے سوال کرنے گناہ ہے. جواب دینا تو بعد کی بات ہے. اللہ کے محبوب نے بھی فرمایا اور خود قرآن میں آیا لا تسألوا عن اشیاء، کہ غیر ضروری سوال کرنے کی اجازت ہی نہیں. اسی لیے آپ پورا قرآن دیکھ لیں، صحابہ کرام نے چند مسئلوں میں سوال کیے، چند مسئلوں میں، اور وہ بھی اہم مسئلے. پورے قرآن میں چند سوال ہیں. اسی طرح ذخیرہ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ سوال کرتے تو عقیدے کا سوال یا عمل کا سوال، کوئی فضول سوال نہ کیا نہ کرنے کی اجازت تھی. بلکہ صحابہ کرام اتنے محتاط ہوتے کہ انتظار کرتے کوئی دیہاتی آئے، کہ دیہاتیوں کو زیادہ آداب کا پتہ نہیں ہوتا، کوئی گاؤں سے آئے اور وہ سوال کرے اور ہم سنیں. تو سوال اور جواب کی جہاں پر بھی جو نشست ہوتی ہے تو ہم یہی کوشش کرتے ہیں، فضولیات میں ہم پڑھتے ہی نہیں اور ان کا نہ جواب دیتے ہیں نہ کچھ. ہر سوال کا جواب دینا بھی ضروری نہیں، اس سوال کا جواب دینا ضروری ہے جس کا تعلق عقیدے کے ساتھ یا عمل کے ساتھ، آخرت کے ساتھ، ثواب یا گناہ کے ساتھ. اس سوال کا جواب ضروری ہے. فضولیات کا نہ جواب دینا ضروری بلکہ جواب دینا اس کی تائید بنتا ہے. تو اس نے آ کر سوال کیا اخبرنی عن الاسلام، اللہ کے محبوب مجھے بتاؤ اسلام کس کا نام ہے، اسلام کی حقیقت کیا ہے. فرمایا اسلام الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، اسلام یہ ہے کہ دل سے مان اور پھر اظہار کر. ان تشہد، شہادت کا معنی ہوتا ہے جس پہ دل مطمئن ہو، دل سے قبول کر کے بیان کر کیا کہ اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا پکاریں سننے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا حاجتیں پوری کرنے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا مشکلیں حل کرنے والا کوئی نہیں. خیال کرو یہ معنی ہے لا الہ الا اللہ کا. آج لوگوں نے اس کا معنی بھی بدل دیا، کہتے ہیں دکان سے کچھ نہیں ہوتا، مکان سے کچھ نہیں ہوتا. ایک گول مول معنی، پورا مذہب بھی گول مول اور دعوت بھی گول مول. اور جب تک قرآن سے دور رہیں گے اس دعوت میں برکت نہیں ہوگی، وہ گول مول دعوت ہوگی اور وہ دعوت پیغمبر کی دعوت نہیں ہوگی. اس لیے ہم زور لگاتے ہیں یہ جو ہمارے رہبندی بھائی ہیں یہ پٹڑی سے اتر چکے ہیں، انہوں نے پیغمبر کی دعوت کو چھوڑا اور قرآن والی دعوت کو چھوڑا اور دین بھی اپنا وضع کیا، فضائل بھی اپنی طرف سے من گھڑت اور دعوت کے اصول بھی اپنی طرف سے من گھڑت، اور اس کا نام لیتے ہیں جی ہم نبیوں والا کام کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ نبیوں والا کام قطعاً نہیں، خدا کی قسم یہ نبیوں والی دعوت نہیں. نبیوں والی دعوت یہ ہے کہ جو شرک والی بیماری ہے اس کا علاج کرو. نبی کی یہ دعوت ہے کہ اے لوگو جس بابے کی قبر پہ جا کے پکارتے ہو یہ بابا تمہاری پکار نہیں سنتا. جن کو سفارشی سمجھ کے پکارتے ہو، سفارش تو تب کریں کہ انہیں پتا ہو
وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، ان کو ان کی دعاؤں کا پتہ ہی نہیں، پکاروں کا پتہ ہی نہیں. یہ نبیوں والی دعوت ہے. اور جب یہ مسئلہ بیان ہو تو یہ دوست بزرگ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں علماء نے منع کیا ان مسئلوں میں پڑھو ہی نہیں، ان مسئلوں میں پڑھو ہی نہیں. ایسے علماء پہ بھی خدا کی لعنت ہے جو عقائد کے مسئلے اور قرآن کے مسئلے میں پڑھنے سے منع کرتی ہے. اس مولوی پہ بھی خدا کی لعنت ہے. یہ تو اللہ نے فرمایا سوف تسألون، یہ قرآن والے مسئلوں میں معافی نہیں ہوگی، اس کے بارے میں سوال ہوگا. سوف تسألون. اس کے سارے بٹن کھول دیے، یہ اس کا آواز سیٹ کرو، صرف آواز والا بٹن چلو. سوف تسألون. تو خیر، اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں. اب آپ سمجھے، ہمارے دوست کہتے ہیں جی ہمارا پہلا نمبر ہے اللہ الہ الا اللہ، اور اللہ کے فضل سے اس پہلے نمبر کا معنی حاجی عبدالوہاب تک نہیں آتا. اللہ الہ الا اللہ پڑھتا ہے، لیکن آج جا کے پوچھ لو بابے سے کہ الہ کا معنی کیا ہے. 80 سال 90 سال گزر گئے لیکن الہ کا معنی نہیں آتا. پہلا نمبر ہم کہتے ہیں باقی پہلا نمبر رکھ، لیکن پہلے اس کو سمجھ. الہ کہتے کس کو ہے؟ مسئلہ ہی ختم. الہ کا معنی سمجھ لے. ہمارا جھگڑا اور زور یہی ہے کہ جو کلمہ پڑھتے ہو اس کا معنی تو سمجھو. لوگ ہم سے لڑتی ہیں، کہتے ہیں بڑے سخت ہیں، بڑے متشدد ہیں. ہماری سختی یہ ہے، ہم کہتے ہیں عربی پڑھتے ہو، اپنی بولی میں تو بھی سمجھو نا الہ کس کو کہتی. سمجھنا چاہیے یا نہیں سمجھنا چاہیے؟ لا الہ جو ساری زندگی پڑھتا رہے لیکن سمجھ کوئی بھی نہ ہو. یہی تو وجہ ہے آج لا الہ الا اللہ بھی پڑھا جا رہا ہے، ذکر اذکار کی مجلسیں، لیکن شرک اور کفر نہیں چھوڑا جا رہا. تو اس نے لا الہ کو سمجھا ہی نہیں. لا الہ پڑھنے والا وہ سمجھتا ہے کہ قبر والا نہیں سنتا. لا الہ کا معنی یہ ہے بغیر اسباب کے سننے والا. لا الہ کا معنی، الہ کا معنی حاجتیں پوری کرنے والا، مشکلیں حل کرنے والا، کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا. اگر لا الہ الا اللہ سمجھ آ جائے تو پھر علی حجویری کی قبر سے مانگنا، بہو سلطان کی قبر سے مانگنا، المدد یا رسول اللہ کے نعرے، المدد یا علی کے نعرے، المدد یا غازی عباس کے نعرے، پھر قبروں سے مانگنا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. یہی تو وجہ تھی جب میرے پیغمبر نے بیان کیا قولوا لا الہ الا اللہ، اتنا جملہ کہا، پتھراؤ شروع ہوا، گالیاں شروع ہوئی، فتوے شروع ہوئے، اس لیے کہ وہ لوگ عربی تھے اور وہ سمجھ گئے کہ لا الہ میں ہے کیا، کہ پیغمبر بتانا یہ چاہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، کہ حضرت ابراہیم بھی بغیر اسباب کے نہیں سنتے، حضرت اسماعیل بھی بغیر اسباب کے نہیں سنتے، اور حضرت عزیر بی بی مریم یہ بھی بغیر اسباب کے نہیں سنتے. بغیر اسباب کے سننے والا وہ صرف اللہ ہے. یہ وہ اسلام ہے جس کی دعوت حضرت محمد مصطفیٰ نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا گیا اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے متعلق خبر دو. فرمایا اسلام یہی ہے کہ ان تشہد، اس بات کی گواہی دے اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اور دوسری اس بات کی شہادت دے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اب دین کے باب میں، عبادت کے مسئلے میں اب کسی کا طریقہ نہیں اپناؤں گا، کسی کی طرز اور رسم پہ نہیں چلوں گا. عبادت اور دین کے معاملہ میں اب اتباع کروں گا محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، محمد الرسول اللہ کی، ان کی اتباع کروں گا. یہ دوسرا جز ہے مقصود زندگی. زندگی سے مقصود وہ ہے لا الہ الا اللہ،
اور اس لا الہ الا اللہ پہ عمل کیسے کروں گا، طرز زندگی کیا ہوگا، وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ اب میں مولویوں کے طریقے چھوڑ دوں گا، پیروں کے طریقے چھوڑ دوں گا، آباء و اجداد کے طریقے چھوڑ دوں گا، اور دنیا کی رسمیں چھوڑ دوں گا، بڑے سے بڑوں کے طریقے چھوڑ دوں گا۔ اب عبادت کے معاملہ میں اور دین کے باب میں اتباع اختیار کروں گا، غلامی اختیار کروں گا، پیروی اختیار کروں گا، تو وہ صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ اس کی شہادت دینا۔ اور پھر فرمایا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرنا، 5 وقت کی نماز۔ پہلے عقیدہ ذکر کیا، عقائد آگے، عقائد کا عنوان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب یار لوگوں نے یہاں پر بھی ڈنڈی ماری، آگے کہا علی ولی اللہ خلیفتہ بلا فاصل، کلمے میں بھی ایک گز ملا دیا، علی ولی اللہ۔ حالانکہ ان سے پوچھو حضرت علی نے کون سا کلمہ پڑھا، حضرت حسن حسین زین العابدین کون سا کلمہ پڑھتے رہے، سب صحابہ، حضرت علی، حضرات حسنین جب کلمہ پڑھا اور پڑھایا وہ یہی تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی کلمہ پڑھتے تھے۔ تو یار لوگوں نے کلمے میں بھی گڑبڑ کی، اس میں بھی آگے سے ٹکڑا بڑھا دیا۔ حالانکہ شیعہ مذہب کی اپنی کتابیں، ان کی اپنی کتابوں میں یہ درج ہے کہ جب بھی امام اور خصوصاً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو مسلمان کرتے تو کلمہ یہی پڑھاتے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی کلمہ پڑھاتے تھے۔ یہ علی ولی اللہ خلیفتہ بلا فاصل، یہ تیسرا جو پوری چپر کلمے کے ساتھ لگا دی، یہ حضرت علی کے وہم و گمان میں بھی نہیں، حضرت حسن حسین، حضرت فاطمہ الزہرا ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں، یہ یار اجمی لوگوں نے یہ نئی سازش کر کے پیغمبر کا بتلایا ہوا کلمہ بھی بدل دیا۔ ان کی اپنی کتابیں گواہ ہیں۔ آج اس پہ مناظرے ہو رہے ہیں کہ کلمے میں پڑھنا چاہیے علی ولی اللہ یا نہیں، تو اس پہ باتیں، حالانکہ اپنے گھر کی بھی خبر نہیں۔ تو خیر یہ عقائد کی بات تھی، اب عقیدہ درست ہو جائے، اس سے بعد پہلا فرض ہے تقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، 5 وقت کی نماز، اور نماز سب سے اہم عبادت ہے۔ اور نماز میں یار لوگوں نے یہاں پر بھی بدعت شامل کی، کوئی قضا عمری ایجاد کر کے کھڑا ہے، قضا عمری، رمضان آ رہا ہے، رمضان کی آخری عشرہ میں سارے اکٹھے ہو جاؤ، بس 2 رکعتیں پڑھو اور اس ترتیب سے پڑھو تو پوری زندگی کی قضا نمازیں ادا ہو گئی۔ حالانکہ یہ نری لعنت اور بدعت ہے، یہ میرے نبی کا دین نہیں، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہ ہے، من نام عن صلاۃ او نسیہا فلیصلی اذا ذکرہا، کسی کی نماز رہ جائے، سو جائے یا بھول گیا اور اس کی نماز رہ گئی، اللہ کے محبوب نے فرمایا فلیصلی، چاہیے کہ دوبارہ وہ نماز پڑھ لے، اس کی قضا کرے۔ یہ پیغمبر کا دین ہے، یہ نہیں ہے کہ 2 رکعتیں پڑھے اور سال کی قضا عمری، 2 اور کئی 60 سالوں کی قضا عمری، اور وہ بھی مولوی فیس بھی لیتے ہیں، خاص کر ترکیب بتانے کی فیس۔ تو مولویاں لدھا تسی آپ ہی کیتے ہر گل تے فیس، جس طرح مجھ پرانی ہو جاوے نا، گاں پرانی ہو جاوے، او اس وقت تک دودھ نہیں دین دی جب تک اس نو بھاڑا نہ پاؤ، کوئی نہ کوئی چیز سے مولوی مسئلہ نہیں دسدا تے دسی بھی تے چپراں لا کے جب تک اس کو بھاڑا کھال نہ پاؤ، وہ بھاڑا اس کا تم نے خود اس کو یہاں پر عادی بنا دیا۔ تو بہرحال تقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، اور یاد رکھ لو سب سے افضل نماز فرض نماز ہے۔ یہ جو مولوی تمہیں کئی بتاتے ہیں فلانی نماز پڑھو وہ افضل، فرضوں سے افضل کوئی نماز نہیں، سب سے افضل نماز، سب سے اعلیٰ ترین نماز
وہ فرض نماز ہے، اور فرض اتنے اعلیٰ ہیں، کعبے کے اندر نفل پڑھنا، کعبے کے اندر نفل پڑھنا، وہ بھی فرضوں کی حقیقی شان کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو فرض سب سے اعلیٰ نماز ہے۔ تو اس لیے یاد رکھ لو، یہ غلط مسئلے مولویوں نے بتائے ہوئے ہیں کہ اس ترتیب پہ پڑھو۔ کسی نے صلاۃ التسبیح گھڑی ہوئی ہے اور اس کے اپنوں فضائل بتا بتا کر وہ کہاں تک بڑھایا۔ تو نوافل میں جتنی نفلیں ہیں، تہجد سب سے اعلیٰ ہے نوافل نفلی نمازوں میں، لیکن ساری زندگی کی تہجدیں مل جائیں، ایک فرض کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ فرض یہ سب سے افضل نماز ہے۔ تو کوشش کریں فرائض کے حقوق ادا کرنے کی، ان کا حق ادا کرنے کی۔ باقی یہ نوافل سنن یہ فرائض کی تکمیل کے لیے ہیں، انہی کے اکمال کے لیے ہیں۔ اصل مقصود فرض نماز ہے۔ تو 5 نمازیں اللہ نے فرض کی ہے، اور ان نمازوں کو نہ چھوڑنا۔ اللہ کے محبوب نے اخیر وقت میں جب چند کلمات وصیت کے فرمائے، ان میں ایک یہ بھی تھا الصلاۃ الصلاۃ، بار بار آپ فرما رہے تھے نماز کو ضائع نہ کرنا، نماز کو پورے اس کے حقوق ادا کرنا۔ نماز سب سے اہم العبادت ہے، اور قیامت کے دن مسلمان آدمی سے، ایمان والے سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور اللہ کے محبوب نے فرمایا اگر نماز والا معاملہ صاف نکلا باقی سب معاملات میں نرمی ہوگی، لیکن اگر نماز ہی میں فیل ہوگی یا باقی ساری چیزیں پیچھے رہ جائیں گی۔ آج کے دور کی یہ بھی مصیبت ہے، اچھے اچھے لوگ صدقے بھی کرتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، مسجدیں بھی عالی شان بناتے ہیں، لیکن خود نماز کے قریب نہیں جاتے، بہانے بناتے ہیں۔ اور کئی وہ ہیں نمازیں پڑھیں گے مشرکوں کے پیچھے، بدعتیوں کے پیچھے۔ یہ اس سے بھی بڑا مجرم ہے کہ جو کسی مشرک اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، یہ تارک نماز بے نماز سے بھی کئی درجے بڑھ کے مجرم ہے۔ اور یہ یاد رکھنا، کہہ دیتے ہیں خیر صلی نماز سب کے پیچھے ہو جاتی ہے، ایک نماز نہ پڑھنا یہ بھی گناہ ہے، اور کسی مشرک اور بدعتی کو امام بنانا یہ نماز نہ پڑھنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ خیر، نماز ادا کرنا، اور فرمایا زکوٰۃ دینا، اور رمضان کے روزے رکھنا، اور حج کرنا کعبۃ اللہ کا، بیت اللہ کا حج کرنا جب استطاعت ہو۔ آج کے مسائل میں یہ بھی ہے کہ نماز کی طرف بھی توجہ نہیں، حالانکہ 5 نمازیں ہیں اور کوئی اتنا ٹائم بھی نہیں لگتا، لیکن اتنی سستی اور غفلت ہے کہ نماز کا وقت ہی نہیں۔ زکوٰۃ 40واں حصہ ہے، زکوٰۃ دینے پر دل نہیں کرتا، اور 100 بہانے بناتا ہے، اچھا بھلا مواحد۔ حالانکہ یہ زکوٰۃ خوشی کے ساتھ دینی چاہیے، اور زکوٰۃ جب آدمی دے تو دل میں خوشی ہو کہ یہ میں نے اللہ کا حکم پورا کیا ہے۔ اصل ایمان نام ہی اطمینان کا ہے۔ تو زکوٰۃ دینا، اور فرمایا کعبۃ اللہ کا حج کرنا۔ آج حج فرض ہوتا ہے لیکن لوگ عمرے پہ جا رہے ہیں، حج نہیں کرتے۔ حالانکہ حج اگر فرض ہو گیا تو حج نہ کیا تو فاسق مرے گا۔ تو فرضیت کے بعد حج کرنا یہ بھی فرائض میں سے فرض ہے، اور اسلام کے فرائض میں سے ہے، ضروری بات ہے۔ اور زکوٰۃ سے بھی مال میں برکت ہوتی ہے، حج کرنے سے بھی مال میں برکت ہوتی ہے۔ تو جب زکوٰۃ فرض ہو جائے خوشی سے ادا کرو، جب حج فرض ہو جائے خوشی سے حج کرو، حلال پیسے سے کرو اور خوشی کے ساتھ حج کرو۔ تو فرمایا حج کرنا۔ اس نے سوال کیا، اس نے کہا قال صدقتا، وہ جو عربی دیہاتی بیٹھا تھا، جب آپ نے فرمایا اسلام اس چیز کا نام ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اور رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا،
اس کا نام اسلام ہے؟ تو وہ کہنے لگا صدقتا، آپ نے سچ کہا ہے۔ اب صحابہ حیران ہو گئے کہ صدقتا تصدیق بھی کر رہا ہے، پوچھ بھی رہا ہے۔ تصدیق تو بڑا آدمی کرتا ہے جس کو پتہ بھی ہو، اور پوچھتا چھوٹا آدمی ہے جس کو پتہ نہ، ادھر سوال کرتا ہے ادھر تصدیق کرتا ہے۔ صدقتا، جس طرح آپ کہتے ہیں بے شک، کئی لوگوں کو اس سے بھی الرجی ہے، وہ کہتے ہیں بے شک نہیں کہنا چاہیے، تو اصل میں وہ خود شک کے مریض ہے، نفاق کے مریض ہے۔ اب آپ کا بے شک بھی ثابت ہو گیا، آپ نے بیان کیا تو جبریل کہتا ہے صدقتا، بے شک، یہ پکی بات ہے، صدقتا، آپ نے سچ کہا ہے۔ آپ نے پھر اس نے، حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، ہمیں بڑا تعجب ہوا، پوچھتا بھی ہے تصدیق بھی کرتا ہے، یہ دونوں کام کرتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا اخبرنی عن الایمان، اللہ کے محبوب ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان کے بارے میں ہمیں بتاؤ۔ فرمایا ایمان یہ ہے ان تؤمن باللہ، سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لا، اور اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہے اللہ کی توحید کو تسلیم کر، اللہ کی وحدت کو تسلیم کر، اور یہ ایمان لا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس مسئلے کو سمجھ۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ، اللہ کے فرشتوں کو مان، اور فرمایا ورسلہ، اس کے رسولوں کو مان، اور آخرت کو مان، قیامت کے دن کو، وتؤمن بالقدر، اور تقدیر کے ساتھ ایمان رکھ کہ جو کچھ جہان میں ہو رہا ہے سب اللہ کے علم و قدرت سے ہو رہا ہے، اور سب چیزیں اللہ کے علم و قدرت کے تحت ہیں، تو یہ تقدیر کے ساتھ ایمان ہے۔ قال صدقتا، یہ سن کر پھر اس نے کہا جی بے شک، صدقتا، آپ نے سچ کہا ہے۔ قال فاخبرنی عن الاحسان، تیسرا سوال کیا اخلاص کس چیز کا نام ہے؟ اخلاص، پہلے اسلام کس چیز کا نام ہے، پھر ایمان کس چیز کا نام ہے، پھر پوچھا اخلاص کس چیز کا نام ہے، اخلاص کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ، اخلاص یہ ہے کہ اللہ کو، اللہ کی عبادت یوں کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگرچہ تو دیکھ نہیں سکتا، لیکن یہ یقین رکھ عبادت میں کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن یہ یقین پکا رکھ کہ جب عبادت میں کھڑا ہو تو تیرے ذہن میں یہ بات ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس طرح رب کی عبادت کر۔ تو جب یہ عقیدہ ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو اس عبادت میں کتنا اخلاص ہوگا اور کتنی حقیقت ہوگی۔ تو فرمایا اللہ کے اس حاضر ناظر ہونے کے عقیدے سے اللہ کی عبادت کر، یہ اخلاص یہی ہے۔ اس نے اگلا سوال کیا جو آج ہمارے سبق کا حصہ ہے، اس نے کہا اخبرنی عن الساعہ، اللہ کے محبوب قیامت کب آئے گی؟ یہ سوال کیا قیامت کب آئے گی، توجہ ہے نا، قیامت کب آئے گی، یہ سوال کیا۔ چوتھا اخبرنی عن الساعہ، قیامت کے متعلق مجھے بتائیں۔ قال مل مسئول عنہا بعالم من السائل، آپ نے فرمایا کہ جس سے پوچھا گیا ہے نا، مسئول، جس سے سوال ہوا، یہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ جس سے سوال ہوا وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ کیا ماننا؟ جس طرح تجھے نہیں پتا اسی طرح مجھے بھی نہیں پتا۔ اب آپ نے فرمایا فی خمس لا یعلمہن الا اللہ، یہ قیامت کب آئے گی؟ یہ ان 5 چیزوں میں ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، اور میں محمد مصطفیٰ بھی نہیں جانتا۔ تو ایک وہ مسئلہ میں عرض کر رہا تھا، قیامت پر ایمان جیسے لانا ضروری ہے، اس بات پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ قیامت کب آئے گی یہ اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہ کہہ کر تو کہتے ہیں فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا،
یہ تو ہو گیا قیامت کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن قیامت کی کچھ نشانیاں تو بتلاؤ۔ اخبرنی، مجھے خبر دو قیامت کی نشانیوں کے بارے میں، اماراتہا، اس کی نشانیاں کیا ہوں گی؟ تو یہ ہمارا وہ ٹاپک اور موضوع ہے کہ قیامت کا علم تو اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے، لیکن قیامت کی بعض علامتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائیں، اور جہاں اس حدیث کے آخر میں بھی ہے، فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے ان تلد الامۃ ربتہا، ایک یہ ہے کہ لونڈی اپنے مالکہ کو جنے گی۔ کیا معنی؟ کہ اولاد نافرمان ہو جائے گی۔ ایک علامت تجھے ہے، اولاد میں سب سے زیادہ فرما بردار وہ بیٹی ہوا کرتی ہے، اور اولاد میں بیٹا اتنا فرما بردار نہیں ہوتا جتنی بیٹی ہوتی ہے، لیکن جب بیٹی ماں پر حکومت کرنے لگے اور بیٹی ماں کی سردار بن جائے اور بیٹی ماں کی نافرمان بن جائے تو اندازہ کرو اس وقت کیا حالت ہوگی نافرمانی کی۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا ایک علامت تجھے ہے، یہ کنایہ اس بات سے کہ بیٹیاں ماؤں کی نافرمان بن جائیں گی، اور نافرمانی اس حد تک ہوگی اولاد والدین کی نافرمان، شاگرد اساتذہ کے نافرمان، اور اسی طرح یہ نافرمانی کی وبا آج دیکھ لیں یہ علامت پوری ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ آج اپنا دور بھی دیکھتے آؤ کہ آج وہی حالت ہے کہ اولاد باپ کی اتنی نافرمان ہے، اتنی نافرمان۔ کوئی خوش قسمت باپ ہوگا جو اپنی اولاد کے بارے میں ٹھنڈے دل سے وہ ان سے راضی ہے۔ ہر ایک کو شکایت، اور وجہ یہی ہے کہ اس مغربی تہذیب نے اتنا فساد پھیلا دیا کہ آج وہ اسلامی آداب بھی ہم سے رہ گئے۔ ماں باپ کا ادب یا خدمت کرنی تو دور کی بات، آج باپ بیٹے سے مار کھا رہا ہے، ماں بیٹے سے مار کھا رہی ہے، عام بیٹا بھی نہیں۔ مجھے ایسا بھی پتا ہے کہ بعض وہ خطبہ اور بڑے مبلغ سٹیجوں کی زینت بنے ہوئے لیکن ماں کو دھکے مارتی ہے اور نالیوں میں دھکے دے دیے، اپنے آپ کو مولوی اور قوم کے لیڈر کہلوانے والے، اور دوسروں کا کیا حال ہے؟ تو یہ فساد زمان کی یہ حالت بن جائے گی کہ اولاد نافرمان اور والدین کو دھکے مارنے والی بنے گی، حتیٰ کہ بیٹیاں نافرمان بن جائیں گی، وہ اپنی ماؤں پر حکومت کریں گی۔ اب اولاد کی نافرمانی اس کی کئی وجوہات ہیں، ایک وجہ تو ان کی تربیت نہ کرنا، کچھ والدین کا بھی قصور ہے، اسباب ہر چیز کی ہوتی ہیں۔ ہم اپنی اولاد کو جب بھی بولنے کا ہوتی ہے تو اے بی سی بڑا پڑھاتی ہیں، اس پہ ٹیوشنیں پڑھاتی ہیں، انگلش پڑھاتی ہیں، ان پر وہ چھکا چاڑ لباس اور سارا انگریز کارٹون بنانے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن کبھی یہ سوچا کہ ان کو دیندار بھی بنائیں؟ سب سے پہلے تو دین پڑھانا چاہیے۔ اب وہاں پر ہزاروں روپے لٹاتی ہیں اور ٹیوشنوں پر، سکولوں میں، لیکن مدارس میں مفت تعلیم ہوتی ہے جہاں پر کوئی پیسہ بھی نہیں لیتے، اور کھانا بھی مفت، تعلیم بھی مفت، لیکن آپ دیکھ لیں مدارس میں کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں اور کالج یونیورسٹیوں میں کتنے پڑھ رہے ہیں جہاں دین کے مفت کی تعلیم لینے کے لیے تیار نہیں، وہاں لاکھوں روپے خرچ کر کے فخر کرتا ہے میرا بیٹا پڑھ گیا۔ تو اس کا نتیجہ دنیا میں یہ ہے کہ جب بیٹا پڑھ کے آتا ہے تو مارنے کی پہلی ٹریننگ ماں اور باپ پہ کرتا ہے، اور وہ کہتے ہیں میرے نوکر ہے، نوکر کہنا بھی گوارا نہیں۔ ایک دوسرا، ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ہماری اولاد کہیں فحاشی میں مبتلا تو نہیں، کہیں ننگی فلموں اور گانوں میں تو اپنی زندگی نہیں برباد کر رہی۔ گھر کا تھوڑا سا نقصان ہو جائے تو ماں باپ ناراض ہیں، لیکن ساری رات فلم دیکھتا رہا بیٹا، ساری رات سرکس پہ رہا، دھرنے پہ رہا، اور بے حیائی اور فحاشی میں رہا، کبھی پوچھا ہی نہیں کہ بیٹا رہا کہاں۔ کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا اس کی سنگت کدھر ہے، اس کے دوست کیسے ہیں، یہ بیٹھتا کس کے ساتھ ہے، اس کا ماحول کیسا ہے، اس کی طرف ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ اور
کبھی سوچا ہی نہیں، تو اس کا غلط سوسائٹی اور سنگت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر خود بھی جوتے کھانے پڑتے ہیں اور ساری زندگی رونا بھی پڑتا ہے۔ اس لیے ہمیں خود بھی خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح اولاد کے بھی حقوق ہیں۔ اولاد جوان ہو جائے ان کی شادی کرو۔ آج کے اس دور میں جس کا بیٹا بیٹی جوان ہو گئی فوراً وہ شادی کرے۔ اگر جوانی کے بعد وہ صرف ادھر ادھر پھرتا رہا اور شادی نہیں کی، بیٹے نے گناہ کیا، بیٹی نے گناہ کیا۔ گناہ لازمی نہیں کہ اللہ محفوظ رکھے، معاذ اللہ کہ وہ بدکاری کرے۔ اس کے ساتھ جو بھی گناہ جو اس شادی کے متعلقہ کا ہوا، بد نظری کی، غلط سنگت اور دوستی رکھی، فیس بک کی لعنت میں گرفتار رہا، یا اس طرح کے جتنی فحاشی اور بے حیائی اس نے دیکھی، اگر باپ اس کی شادی نہیں کر رہا تو جس طرح وہ گناہگار ہے اسی کے برابر باپ بھی گناہگار ہے۔ یہ بھی ظالم اس پہ حکومت کر کے اس کا حق مار رہا ہے، تو اس لیے اولاد کے بھی حقوق ہیں۔ تو بہرحال فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ اولاد نافرمان ہو جائے گی، ایک، اور فرمایا دوسری چیز کہ انترا الحفات العرات العالی ریاء الشاء یتطاولون فی البنیان، اور تو دیکھے گا زمانہ اس طرح منقلب ہو جائے گا کہ وہ لوگ جن کے پاؤں میں جوتی پہننے کی نہیں تھی، ننگے پاؤں والے، پہننے کے کپڑے نہیں ہوتے تھے، ننگے بدن والے، کسی دور میں ان کے پاس کھانے کو روٹی نہیں، پہننے کو جوتے نہیں، کپڑے نہیں، بکریوں کے چروائے، وہ یتطاولون فی البنیان، وہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے، بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے۔ آج دیکھ لیں بڑے بڑے ہاؤس، بڑی بڑی بلڈنگیں، اگر ان کا ماضی دیکھیں تو ان کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، ننگے پاؤں، ننگے بدن، بکریوں کے چروائے، اور بالکل نچلی سطح کے لوگ، وہ یتطاولون فی البنیان، بڑی بڑی کوٹھیاں، بڑی بڑی بلڈنگیں اور بڑے بڑے مکان، ان میں فخر کریں گے۔ ایک کہے گا میری کوٹھی بڑی، دوسرا کہے گا میری کوٹھی بڑی، تو ان کی یہ حالت بن جائے گی۔ اور فرمایا کہ اسی طرح دوسری حدیث میں اور بھی کچھ علامتیں آئیں، تو علامات قیامت یہ مختلف پیراؤں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ تو آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے اس دور میں کس طرح یہ پیشین گوئی پوری ہوئی اور یہی وبا چل پڑی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تؤخذ الفیء دبلا، جب مال فے والا مال اس کو دولت بنا لیا جائے، یعنی امیر لوگ غریبوں کے حقوق کو پامال کرنے لگ جائیں، امیر لوگ، پیسے والے لوگ چھوٹے لوگوں کے، نچلے طبقے کے لوگوں کے حقوق کو ضائع کرنے لگیں اور دیوالا دولت بنا لیں اور ان پر ظلم کریں، اور اس ظلم کی وجہ سے ان کے حقوق کو چھیننا کرنا شروع کریں، چھیننا یعنی حرام خوری عام ہو جائے۔ اور فرمایا لا یبال المر، آدمی اس کی پرواہ نہ کرے کہ یہ حلال آ رہا ہے یا حرام آ رہا ہے۔ ایسا زمانہ کہ جب آدمی مال لے تو کبھی نہ سوچے یہ حلال ہے یا حرام، حتیٰ کہ فے جیسا مال غریب طبقے کے لوگ ان کے حقوق امیر دبانے لگ جائیں۔ ایک آج دیکھ لو یہ ہے پورا کہ نہیں، حرام خوری، حلال حرام کی کوئی پرواہ نہیں، اور یہ ایسی بیماری ہے کہ یہ ایک عام طبقہ سے لے کے صدر تک اس میں ملوث ہے، وزیر اعظم تک ملوث ہے کہ مال آئے لیکن بما من الحلال یا بالحرام، آگے کوئی پتہ نہیں حلال ہو یا
حرام بس پیسہ آنا چاہیے. آج دنیا اس کے پیچھے دوڑ رہی ہے، اور حتیٰ کہ مولوی کی بھی یہی سوچ ہے، مال آنا چاہیے. اسی لیے تو مسئلہ نہیں بیان کرتا. مال آنا چاہیے، یا لوگوں کو خوش کرنے والے میٹھے میٹھے مسئلے ہوں تاکہ مال آئے، تو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ حلال ہو یا حرام ہو. اور اسی طرح ساری طبقات دیکھ لو، جج تک دیکھ لو، جج بھی رشوت لے رہا ہے، عدالت کی کرسی پر بھی رشوت ہے، سفارش ہے. اور ان ڈاکٹروں کو دیکھ لو، یہ قوم کے خیر خواہ ہیں. اب یہ جو ڈاکٹر صرف چیک اب کے پیسے لیتی، آپ کے شاید پنڈی اسلام آباد میں نہیں لیتے ہوں گے، صرف چیک کرنے کی، یہ کس کا بدل ہے؟ اور پھر بولتے بھی جھوٹ ہے، جھوٹ بولتی ہیں، تو یہ نرا حرام ہے. لیکن ڈاکٹر کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، وہ ہاتھ لگا کے صرف پیسے لے، ہزار ہزار فیس دی. ڈاکٹر نے اس کو دیکھا ہے، تو ڈاکٹر نے کون سے حل چلائے؟ شرعاً یہ جائز نہیں، کیونکہ یہ کسی مال کا بدل نہیں ہے. اور پھر جھوٹ بول بول کر لوگوں کا پیسہ لینا، لوگوں کو ذلیل کرنا اور خراب کرنا. چپڑاسی سے لے کر صدر تک، وزیر اعظم تک یہ مرض عام ہے. ہر محکمے کو دیکھ لو، ہر جگہ رشوت سفارش، رشوت سفارش، اور ہر جگہ پہ حقوق کو لتاڑنا اور اپنی ہوس کو پورا کرنا. اور یہ وہ دور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی حقوق کی پرواہ نہیں کرے گا اور فے کو دوبل اور دبل بنا لے گا. اور فرمایا بل امانت مغنما، نمبر 2، امانت کو غنیمت سمجھے گے. کسی کے پاس امانت رکھو، وہ ہڑپ کر جائے گا اور وہ بڑا خوش ہوگا. پہلے کوئی دور تھا کہ امانت رکھنا بھی بڑا مسئلہ تھا، کیونکہ اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے اور پھر واپس کرنی پڑتی ہے. اور جس کے پاس اب امانت آئے تو اس کو مغنم، غنیمت کا مال سمجھ کے کھا جائے. ایسا دور آ جائے گا جس میں امانت میں ایسی خیانت ہوگی کہ کوئی کسی کے پاس امانت رکھے. آج آپ دیکھ لو، کسی کے پاس 1,00,000 2,00,000 روپیہ رکھ کے دیکھ لو، کسی کو قرض دے کے دیکھ لو، امانت چھوڑو قرض دو، کسی کے پاس پیسے رکھ کے دیکھ لو، اور وہ پھر کتنا ادھر ادھر کے بہانے آنے بہانے، اصل مقصد اس کا کیا ہوگا؟ کھانے کا، میں کھا لوں. فرمایا یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے، جب امانت میں خیانت اس حد تک بڑھ جائے کہ اس کو ہڑپ کرنا اور غنیمت کے طور پہ اس کو کھانا یہ عام بن جائے. اور فرمایا والزکات مغرمن، اور زکات کو چٹی سمجھنا لگے جائے. زکات کو لوگ چٹی سمجھے، مغرمہ، زکات کے مال کو لوگ یہ سمجھیں کہ یہ بھی میرے اوپر بوجھ پڑ گئی ہے. جیسے کسی سے کچھ چٹی لے نا، جرمانہ، تو زکات دیں لیکن جرمانہ سمجھ کے، چٹی سمجھ کے. بس زکات مغرمہ بتعلم لغیر الدین، اور علم حاصل کیا جائے دین کے علاوہ. دین کے علاوہ، علم سے مقصد دین نہ ہو بلکہ دنیا کمانا ہو اور دینداری نہ ہو. علم دین سے یا علم دین چھوڑ کر دوسرے علوم میں لوگ منہمک ہو جائیں اور دین کا علم چھوڑ دیا جائے اور دوسرے فنون میں لگ جائیں، تو علم لغیر الدین وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امرأتہ وَأَكَّ أُمَّهُ، اور آدمی اپنی بیوی کا غلام بن جائے. رن مرید، اطاع الرجل امرأتہ، بیوی کی غلامی کرے، وَأَكَّ أُمَّهُ، اور ماں کو دھکے دے، ماں کو دور کرے. آج دیکھو یہ بیماری بھی آ گئی کہ بیوی کے کہنے پر ماں کے ساتھ لڑائیے، بیوی کی بات مان کے ماں کی نافرمانی، اس کو نکالا جا رہا ہے. حالانکہ اس ماں نے اس کو پالا، اس کی شادی کے لیے دعائیں کی، اس کے لیے رشتے میں کوشش کی. اب جب آ گئی وہ دوسری بزرگا، اس کے آنے کے بعد
وہ یہ اس کا خادم ہے اور اکا امہ اپنی ماں کو دھکے دے کے باہر کر رہا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علامات قیامت میں سے جب یہ ہو جائے اکا امہ وَأَدْنَا صِدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَا، اور دوست کو قریب کرے اور باپ کو دور کرے، باپ کو دھکے مارنے لگے اور اپنے دوست کو وہ قرب کا مقام دے۔ وَظَاهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مساجد میں دنیا کی آوازیں یا بدعات سے پر آوازیں اور مجالس ذکر کے نام پہ، حلق ذکر کے نام پہ سارے سوپڑ مسجدوں میں شور کرنا شروع کر دیں۔ جیسے آج مسجدوں میں ناچنا، گانا اور سپیشل ٹریننگ دی جاتی ہے، وہ ذکر کیسے کرنا ہے۔ یہ جتنے پیر ملا ملوانے، کوئی کربوگے کا شیطان تھے، کوئی جھنگ کا شیطان تھے، کوئی کدھر کا شیطان تھے، کوئی خربوزے کا شیطان، یہ سارے بیٹھ کے بدعات کے حلقے جما کے پھر ناچتے بھی ہیں، تھڑکتے بھی ہیں اور وہاں پر آوازیں بھی نکالتے ہیں۔ فرمایا جب مساجد میں یہ شور اور غل آنے لگ جائے، اور دوسری حدیث میں اس کی وضاحت بھی موجود ہے، مقصد ہے بدعات کی مجلسیں، بدعت کی مجلسیں یا دنیا کی مجالس مسجدوں میں یوں ہوں کہ مسجدوں سے ان کی آواز آنے لگ جائے۔ آج جس طرح مساجد میں سارے اعلان ہوتے ہیں، حالانکہ مسجد میں فوتگی کا اعلان کرنا بھی حرام ہے، یہ مسئلہ پتہ بھی کسی کو نہیں۔ مسجد میں یہ جو اعلان کرتے ہیں فوتگی کا، حضرات ایک اعلان سنیں، یہ حضرات یہ گناہ کا کام ہے۔ اور آج کل تو مسجد میں اعلان ہوتا ہے کہ فلانے کی کھوتی گم ہو گئی ہے، فلانے کی بکری گم ہو گئی ہے، فلانے کی بھینس اور گائے گم ہو گئی ہے، اور اگر اعلان نہ کروائیں تو مولوی صاحب پہ ناراض بھی ہو جاتی ہے۔ تو مساجد میں اس طرح کا اعلان کرنا حرام ہے، یاد رکھو، ایسے اعلان مسجد میں نہیں ہو سکتے، مساجد اس کے لیے ہیں ہی نہیں۔ تو فرمایا اور کئی وہ بزرگ ہوتے ہیں نماز پڑھی اور مسجد میں بیٹھ کے گپیں شروع کر دی سیاست کی، کوئی گپیں شروع کر دی ادھر ادھر دکانوں کی۔ تو مسجد میں دنیا کا کلام کرنا یہ حرام ہے۔ اور مسجد میں یہ جو غیر ضروری اعلان ہے، ٹیکوں والے آ گئے تھے، پولیو والے آ گئے تھے، گائے گم ہو گئی تھی، فلانا گم ہو گیا، یہ مسجدوں میں یہ اعلان کرنا یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا ظاہرت الاصوات فی المساجد وصاد القبیلۃ فاسقہم، اور علامت قبیلے اور خاندان کا سردار اور ان کا بڑا چودھری ان کا سب سے بڑا فاسق آدمی ہو، فاسق آدمی بن جائے۔ حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ پنجابی میں ایک جملہ لکھا ہے، فرماتے ہیں اکابر مجرمیہا پر، فرماتے ہیں جیڑی رن بدکار اوہ بیڑے دی سردار، جیڑی رن بدکار، جو جتنا بدکار ہوگی عورت وہی پورے محلے پر حکومت کرے گی۔ تو فرمایا جب قوم کا سردار اور قوم کا بڑا آدمی، لیڈر اور بڑا آدمی فاسقہم، ان کا فاسق آدمی بن جائے، فاجر و فاسق، فسق و فجور میں وہ معروف آدمی وہ بن جائے، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ، اور قوم کا ذمہ دار، پارٹی کا ذمہ دار، سب سے زیادہ ذلیل ترین آدمی، کمینے قسم کا آدمی وہ بن جائے، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ، اور آدمی کی عزت کی جائے، مخافت شرہی، اس کی شرارت سے بچنے کے لیے۔ جب لوگ آدمی کی اس لیے عزت کریں کہ اس بے ایمان کی شرارت اور شر سے محفوظ رہیں، اس لیے وظاہرت الکائنات والمعازف، اور گانا بجانا عام ہو جائے۔ آج ہو تو نہیں گیا، گانا بجانا عام ہو جائے، ہر گھر میں گانے والے، اگر کنجری نہ ہو تو موبائل تو ہے، تو موبائل پر گانے، ٹی وی پر گانے، اور ہر گھر میں آج کل تو کہتے ہیں یہ گانا روح کی غذا ہے،
یہ روح کی غذا، میں نے کہا بالکل صحیح، لیکن خبیث روح کی غذا، پاک اور طیب روح کی غذا خدا کا قرآن ہے۔ اور آج یہی وجہ ہے گانے سن سن کر اللہ کے محبوب نے فرمایا الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزر، یہ گانا بجانا دل میں اس طرح منافقت کو پیدا کرتا ہے جس طرح کھیتی کو پانی لگا دیا جائے تو کھیتی ابھرتی ہے۔ یہ گانا بجانا، طبلے سرنگیاں، یہ معازف، یہ اس طرح نفاق کو پیدا کرتے ہیں۔ آج دیکھ لیں کس قدر نفاق کی سرایت ہے۔ اچھا بھلا آدمی ہوگا، بظاہر دیندار بھی ہوگا، اندر اور اوپر سے اور، وہی کشات العائر، وہی اس کی حالت ہوگی۔ مفاد پرستی اور اپنے نام و نمود کی خاطر جھوٹ بولنا اور فراڈ کرنا، یہ ایک پوری سکیم بن چکی ہے۔ اور فرمایا وَشُرِبَتِ الْخُمُورِ، اور شراب عام پیے جائیں گے، شراب عام ہو جائے اور شرابیں پی جائیں۔ الخمور، قسموں قسم کی شرابیں۔ وَلَعْنَا آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اور اس کے بعد والے لوگ وہ اولہا، اس امت کے اول پر، صحابہ تابعین پر لعنت کرنا شروع کر دیں اور ان کی تنقیص کرنا شروع کر دیں۔ بعد والے، یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے، غیر مقلدین کا وجود اور روافض کا وجود، یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے کہ یہ دو چیزیں اولہا، اس امت کے اولین صحابہ ہیں، تابعین ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں۔ جو بڑا رافضی ہے وہ صحابہ پہ تبرہ کرتا ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان پہ تبرہ کرتا ہے، اور اس تبرے کو دین سمجھ کے، عبادت سمجھ کے، حتیٰ کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب نماز سے فارغ ہو سلام کے بعد مسلمان ذکر کرتا ہے، اور اہل تشیع کی کتابیں کہتی ہیں کہ جب سلام پھیر لو نماز سے تو ابو بکر، عمر، عثمان پہ لعنت کے کلمات کہو۔ یہ ان کی سب کتابوں میں، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ پہ لعنت کے کلمات کہو۔ یہ وہ ملعون مذہب ہے جو نماز کے بعد بھی بک بک کرتا ہے اور اصحاب رسول پہ تان کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جب بعد والے آنے والے وہ اولہا، اس امت کے اولین پر یعنی صحابہ اور تابعین پہ لعنت کرنا شروع کریں، ان پہ تنقیص اور اعتراض کرنا شروع کریں، اس وقت یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ تو یہ جتنا روافض کا وجود ہے، اس مذہب کی بنیاد ہی اصحاب رسول کی تنقیص، ان پہ لعن طعن، ان پہ تبرہ، ان پہ اعتراضات، ان کی تنقیص، دنیا کے سارے جھوٹ کٹھے کر کے اس مذہب کی بنیاد، انتہا اور ان میں سب سے بڑی عبادت اصحاب رسول پہ تبرہ کرنا۔ اللہ کی ان پہ لعنت ہو۔ ان کا کام ہی یہ ہے کہ دنیا کے گند میں منہ ڈالیں گے، تاریخ کے گند میں، عام مجہول النسب کتابیں، ان سے دیکھیں گے فلانے صحابی نے یہ غلطی کی، فلانے نے یہ غلطی کی۔ یہ جو آج کل جماعت اسلامی ہے، مودودی، یہ خمینی سے بھی بڑا بے ایمان ہے۔ اس کو عام نہ سمجھو گے جماعت اسلامی ہے۔ صحابہ دشمنی میں خمینی اتنا مردود نہیں جتنا مودودی مردود ہے۔ یہ مودودی صحابہ کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور یہ میں حقیقت کہہ رہا ہوں، جذبات سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں۔ اگر کسی کو شک ہو، مودودی کی عبارتیں بھی دیکھ لے اور خمینی کی عبارتیں بھی دیکھ لے، تو یہ مودودیت یہ سب سے بڑا خطرناک فتنہ ہے، اور صحابہ دشمنی میں انتہائی گندا مذہب ہے۔ ان کے مذہب، ان کے دستور میں صاف لکھا ہے کہ صحابہ پہ تنقید کرنا بھی جائز ہے۔ اور پھر حضرت معاویہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مودودی نے وہ اعتراض کیے ہیں جو عبداللہ ابن سبا نے حضرت عثمان کے خلاف پراپاگنڈا کیا تھا۔ مودودی نے لکھا کہ اس حضرت عثمان یہ کنبہ پرور تھے، کنبہ پرور۔ یہ موضوع حضرت معاویہ کے بارے میں لکھا
کہ معاویہ نے ایک کبھی بدعت جاری کی حضرت عمر ابن عاص کے بارے میں، اور بڑے بڑے اجلہ جلیل القدر صحابہ ان کو بکواس بازی کی. اسی طرح روافض وہ بکواس بازی کرتے ہیں، اسی طرح غیر مقلد. یہ جو آل حدیث مذہب ہے، بڑے صغیر کا آل حدیث، یہ چھوٹے رافضی ہیں، بڑے نہیں، چھوٹے رافضی. چھوٹا رافضی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بزدل رافضی ہیں، یہ بھی رافضی، لیکن یہ بزدل اور تقیے والے رافضی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ان کی مجالس میں جاؤ ان کا اعتراض بھی ہوگا صحابہ پر. ایک پشاور کا ہے امین اللہ خائن اللہ، یہ پشاور کا شیطان اور دجال ہے، آل حدیث کا دجال. اس نے یہ کہا کہ 52 مقام پر حضرت عمر نے قرآن و سنت کی خلاف ورزی کی ہے. 52 مقام پہ. کمال ہے کہ ایسے گدھے کو بھی لوگ مولوی کہتی ہیں 52 مقام پر. اور پھر صاحب کہتے ہیں ہم نے عمر کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے. اس کا مطلب ہے عمر کا کلمہ کوئی اور تھا، پیغمبر کا کلمہ اور تھا. اسی طرح طلاق کا مسئلہ ہو، تراویح کا مسئلہ ہو، اجتہاد کا مسئلہ ہو، وظائف کا مسئلہ ہو، تو ان سب مسائل میں یہ غیر مقلدین اصحاب رسول کے مد مقابل ہیں، اور ان کا کام ہے اصحاب رسول پہ تان کرنا. اسی طرح ائمہ پہ تان کرنا. ان کی مجالس میں جاؤ سارا دن یہی ہوگا، امام ابو حنیفہ نے جو غلط کیا، امام شافعی نے جو غلط کیا، امام احمد نے جو غلطی کی، امام مالک نے جو غلطی کی. اور دعویٰ اس طرح کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ چاروں اماموں سے کوئی بڑے علامے ہیں، چاروں اماموں سے بڑے علامے. اس طرح تنقید کرتے ہیں اور اس طرح لعن تان کرتے ہیں، حالانکہ دنیا کا کوئی غیر مقلد ہو، اچھا بھلا مولوی ہو، خدا کی قسم وہ اپنے اصول کے مطابق بسم اللہ کا ترجمہ نہیں کر سکتا. باقی قرآن تو پیچھے، بسم اللہ کا اگر کسی میں جرات ہو تو اپنے اصول کے مطابق کوئی دنیا کا غیر مقلد مجھے بسم اللہ کا ترجمہ کر کے دے. ان کا اصول ہی نہیں، مذہب ہی نہیں، ساری چوری. کچھ قادیانی سے لے لیا، کچھ شیعہ سے لے لیا، کچھ کسی سے لے لیا، کچھ کسی سے لے لیا، اور چاند ہریڑا کٹھیا کر کے چوہے کو ہریڑے مل گئی اور وہ بھی پنسار کا بورڈ لگا کے بیٹھ گیا. انہوں نے بھی مذہب کا بورڈ لگایا. آج تک یہ اپنا نام نہیں ثابت کر سکے آل حدیث. یہ نام نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. آل حدیث کے 2 اصولوں میں سے آل حدیث کا لفظ ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ تان کرتی ہیں ائمہ پر اور تابعین پر، تبع تابعین پر. اور ادھر للڑیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کو قرآن نہیں آتا تھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کو قرآن نہیں آتا تھا، اور وہ کہتے ہیں پیغمبر کو بھی قرآن نہیں آتا تھا. پیغمبر نے جو حیات شہداء کا معنی بیان کیا اور حضرت عائشہ صدیقہ نے جو آیتیں پڑھ کے لوگوں کو بتلایا مردے نہیں سنتے، تو یہ للڑ کہتے ہیں حضرت عائشہ نے غلط معنی کیا ہے، قرآن کا یہ معنی نہیں. تو یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے ماسٹر اکاڑوی کا گروہ. یہ ہم کہتے ہیں جو صحابہ نے سمجھا وہی حق ہے. تو فرمایا لعنت کریں گے، برات کا اعلان کریں گے. آخر حاضل امت اولہا فرتقبوا عند ذالک. فرمایا جب یہ کام ہو جائے نا، یہ علامتیں آ جائیں، تو پھر تم نے انتظار کرنا ہے. ریحن حمراء، پھر طوفان آئیں گے. ریحن ہوا ہوگی، سرخ آندیاں چلیں گی، بڑے بڑے طوفان آئیں گے. وزلزلہ، اور زلزلے برپا ہوں گے، جیسے آج زلزلے آ رہے ہیں، خطرناک قسم کے زلزلے آئیں گے. وخسفن ومسخن، اور کئی ایسے ایریے ہوں گے جو زمین میں دھنس جائیں گے اور زمین ان کو کھا لے گی. ومسخن، شکلیں بگڑ جائیں گی. آج بھی اگر رافضی کی شکل دیکھو تو خدا کی قسم وہ بلڈیر کتے کی طرح لگتی ہے. کوئی رافضی میرے سامنے کرو، میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کی باتیں دیکھ کر بتاتا ہوں یہ رافضی ہے. بھونک بھونک کر شکل بھی کتے کی بن گئی. ان کے ذاکر کو آپ دیکھیں، ٹھاکر کو دیکھیں، اور اس کی باتوں کو دیکھیں اور
وہ جو موٹا بلڈیر کتا ہوتا ہے اس کو دیکھیں، اگر اس کے سام برابر نہ ہوئی تو مجھے گلہ کرنا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اطلاع پر فرمایا کہ شکلیں بگڑ جائیں گی، چہرے بگڑ جائیں گے۔ بگڑنا ایک یہ ہے کہ حقیقتاً بندر اور خنزیر بن جائے، اور ایک بگڑنا یہ ہے کہ ان کی شکلوں میں مشابہت پیدا ہو جائے، عادتوں اور طبیعتیں بدل جائیں۔ تو دنیا کا غیر مقلد دیکھو، اس کو پورے غور سے دیکھو تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ پورا زنجیر مانگتا ہے، نرا پاگل، نرا بدھو، پتہ شتہ کسی چیز کا نہیں۔ اسی طرح مودودیوں کو دیکھو تو ان بیچاروں کی شکلیں بگڑ گئی، مسخ ہو گیا، فرمایا مسخن مسخ ہوگا، اور فرمایا وآجات، ایسی نشانیاں قیامت کی آئیں گی، قیامت کی نشانیاں ایسے تیزی سے آئیں گی جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے اور منکے گرتے ہیں اس تسبیح کے، یا ہار کا دھاگا ٹوٹ جائے اور موتی تسلسل کے ساتھ گرتے ہیں۔ اس طرح قیامت کی علامتیں تتابع کے ساتھ اور لگاتار وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ چند ایک چیزیں میں نے ذکر کی ہیں۔ ایک تو یہ مسئلہ ذکر کیا کہ قیامت کب آئے گی، اس کا حتمی علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور قیامت کی بعض علامتیں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلائیں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ پر بھی یہی مضمون آگے چلے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔